فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا۔ پس خلیفے بنے بعد ان کے ایسے خلیفے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، پس ان قریب ایسے لوگوں کو جہنم کے غیہ طبقہ میں ڈالا جائے گا۔ نماز اسلام کا وہ اہم بنیادی رکن ہے کہ جس کے بغیر کوئی انسان مومن مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں انداز ہے جی فلاں کلمہ گو ہے، مسلمان تو ہے نا، بے نماز مسلمان نہیں، مومن نہیں۔ قرآن کریم اس بات دا شاہد ہے۔ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ خلیفے بنے پہلے لوگوں کے جن لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی ہے، نماز چھوڑ دی ہے۔ ان قریب ایسے لوگوں کو جہنم کے غیہ طبقے میں ڈالا جائے گا۔ کیا مومن مسلمان کو بھی جہنم کے غیہ طبقہ میں ڈالا جائے گا؟ مومن مسلمان کے لیے تو جنت ہے نا۔ جہنم تو اللہ نے باغیوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، بدعتیوں کے لیے بنائی ہے۔ مومن مسلمان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تو یہ ادھر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مومنوں سے، مسلمانوں سے نکل رہا ہے، یہ جہنمیوں میں جا رہا ہے، کافروں کی صف میں جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے بڑی واضح صاف بات بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ لوگ جہاد کریں، نماز ادا کریں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، پابندی سے ادا کریں، تو پھر یہ لوگ تمہارے دین کے بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دین کے بھائی ہیں، نمازی۔ اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا تو پھر تمہارا دین کا بھائی نہیں ہے، دین کا بھائی۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اگر وہ نماز کی پابندی کریں، احکام اسلام اپنے اوپر لاگو کریں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی جہاد ان کے ساتھ نہ کرو۔ اگر وہ جہاد نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر کیا کرو ان کے ساتھ؟ تم جہاد کرو۔ کیا مومن کے ساتھ جہاد ہوتا ہے؟ مسلمان کے ساتھ جہاد ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں رہا۔ قرآن نے کئی ایک مقام پر اس بات کو بڑے صاف اور واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ بے نماز دوزخی ہے، جہنمی ہے، آگ میں جائے گا۔ جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا، ما سلککم فی سقر۔ یہ قرآن ہے نا، کسی کا فتویٰ تو نہیں ہے۔ کوئی سن کر مجھے کہے کہ آپ نے یہ فتویٰ لگا دیا ہے جی بے نماز مومن نہیں ہے، بے نماز مسلمان نہیں ہے۔ بھائی مسلمان مومن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم تو ان لوگوں کے لیے ہے جو
ایمان اسلام سے ہٹ گئے ہیں۔ پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم اس جہنم کے سقر طبقہ میں کیوں آئے ہو؟ تم تو دنیا پہ مومن مسلمان کہلاتے تھے، پاکستانی کہلاتے تھے، اہل سنت اہل حدیث مومن مسلمان عاشق رسول محب رسول کہلاتے تھے، تو کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بے نمازی کا انجام جہنم دوزخ آگ ہے۔ اماموں کے ماننے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اپنے اماموں کے فتوے دے کے، امام مالک کا، شافعی کا، احمد بن حنبل کا، امام ابو حنیفہ کا، اگر وہ قرآن و حدیث پہ اعتماد نہیں کرتے تو اپنے ائمہ کے فتاوی جات دیکھ لیں، ان کے ائمہ کے اماموں کے فتاوی جات ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بے نماز کو قتل کر دو، کوئی کہتا ہے قید کر دو، کوئی کہتا ہے جلا وطن کر دو۔ وہ اس کو مومن مسلمان نہیں مانتے۔ دور نبوت کا کوئی منافق بھی ایسا نہیں ہے جو بے نماز آپ کو نظر آئے گا، منافق بھی کوئی ایسا نہیں جو بے نماز نظر آئے گا۔ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز نہ پڑھی تو مجھے کسی نے مومن مسلمان نہیں سمجھنا۔ نماز ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کفر اسلام دے درمیان فرق کرنے والی اور نماز ہے۔ مومن مسلمان نماز نہیں چھوڑے گا، کافر پڑھے گا نہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کبھی ایک پڑھ لیتے ہیں، کبھی دو پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہفتے کے بعد پڑھ لیتے ہیں، کبھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی عید کی عید پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نماز تو نہیں ہے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر، جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑ دی، ایک نماز اس کی چھوٹ گئی، عمدن جان بوجھ کر اس نے نہیں پڑھی، فقد حبط عمل، اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے، عمل ضائع ہو گئے۔ عصر کی ایک نماز چھوٹ گئی، اعمال برباد ہو گئے، اس کے بعد مر گیا تو کی خیال ہے وہ مومن مسلمان مرا ہے، اس کا تو جنازہ بھی نہیں ہے۔ ایک نماز چھوڑنے والے کے اعمال برباد ہو گئے، وہ مومن نہیں رہا، مسلمان نہیں رہا، اس کا جنازہ کیسے ہوگا؟ تو جو پڑھتا ہی نہیں وہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ وہ جو اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے، وہ اتنی لمبی لمبی قطاریں تھیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے، وہ مرنے والا بھی بے نماز ہے، جنازہ پڑھنے والے بھی بے نماز ہیں۔ کیا فائدہ اس جنازے کا؟ اسلام میں نماز ہی ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، اگر انسان دوسرے اعمال نہ کر سکتا ہو، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، حالانکہ وہ بھی فرائض میں سے ہے، زکوٰۃ جیسا فریضہ ادا نہیں کر سکتا، غریب ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، حج نہیں کر سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، یا پیسے نہیں، یا کوئی وجہ ہے، تو کلمے کے بعد نماز ہی ایک ایسی ہے کہ اگر اس کی پابندی کر لے گا تو اس کی بنا پر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اگر وہ نماز نہیں ادا کرتا، وہ حج بھی کر لے، زکوٰۃ بھی دے لے، روزے بھی رکھ لے، تو وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، یہ یاد رکھے۔ نماز کے اندر سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں،
سفر میں ہے تو فرائض میں سے بھی وہ کم کر لے گا، 4 ہے تو 2 پڑھ لے گا، اگر اس کی رہ گئی ہے تو دوسری کے ساتھ ادا کر لے گا، اگر اسے پانی نہیں ملتا وضو کے لیے تو وہ تیمم کر لے گا۔ پھر اللہ نے یہ بھی سہولت دی ہے کہ اگر وہ بھول گیا ہے جب اسے یاد آئے گی تب نماز ادا کر لے گا، سو گیا ہے جب وہ اٹھے گا اسی وقت وہ ادا کر لے گا، اس کے لیے زوال کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یاد رکھے، سو گیا ہے اٹھا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں گے جب آپ کو یاد آئے گی۔ نماز ہی ایک ایسا عیب مسئلہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی وجہ سے اگر انسان جنت میں چلا جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے، جس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک آدمی بازار میں بحث کر رہا تھا، جی لوگوں کو معیشت کا مسئلہ ہے، لوگ معیشت کو سنبھالیں، روٹی کمائیں یا نمازیں پڑھیں، وہ کیسے اپنا کاروبار چھوڑ کر جائے گا؟ اتنا بڑا پڑھا لکھا نوجوان وہ نظر آ رہا تھا، اتنا بڑا پڑھا لکھا نوجوان ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے دوسرے آدمی کو، جی معیشت کا مسئلہ ہے، لوگ روٹی سے مر رہے ہیں، تو یہ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ دونوں بحث و تکرار کر رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا بھائی ہم کب کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں جی نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو، بھائی مولوی یہ نہیں کہتا کہ تم معیشت نہ سنبھالو، کاروبار نہ کرو، دکان نہ کرو، تم کھیتی باڑی نہ کرو، تم مزدوری نہ کرو۔ میں نے کہا کس نے کہا ہے کہ معیشت نہ سنبھالو؟ دکان کرو، کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، سٹور کھولو، جاؤ، اب نماز ادا ہو گئی ہے، نماز پڑھو۔ ظہر تک اللہ نے آپ کی معیشت کے لیے آپ کو صحت تندرستی دی ہے، کاروبار ظہر تک کرو، ظہر کے بعد صرف نماز کے لیے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو ایک تو سا مل جائے گا، آرام آ جائے گا، سہولت مل جائے گی، سکون مل جائے گا۔ صبح کے آپ کاروبار پہ کھڑے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی فیکٹری والا کوئی گاڑی بناتا ہے، کوئی چیز تیار کرتا ہے تو اس کے اندر وہ ایک کارڈ تیار کر کے ڈالتا ہے کہ اس کارڈ کے مطابق آپ یہ میری مشینری چلائیں گے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اگر نقصان ہو جائے گا اتنی مدت کے اندر تو ہم سے دوبارہ لے جائے نہیں آ کر۔ وہ کارڈ کے اوپر لکھتا ہے کہ اس کو اتنا ٹائم چلانا ہے، اتنا وقت چلانا ہے، پھر اس کو یہ سا دوانا ہے، اس کو سکون دلانا ہے، اس کو روک دینا ہے، اگر زیادہ چلائیں گے تو پھر یہ جل جائے گی، نقصان ہوئے گا۔ ایک فیکٹری والے کے کارڈ پر آپ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ہدایات فرمائی ہیں، کارڈ کے مطابق چلائیں گے تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی مشینری وجود بنایا ہے، اس کو چلانے کے لیے یہ قرآن کارڈ دیا ہے کہ اس وقت تک آپ نے اس مشینری سے وجود سے یہ کام لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو روک دینا ہے، اسٹاپ کرنا ہے، رکنا ہے آپ نے، تب یہ مشینری چلتی رہے گی۔ اگر اس کارڈ قرآن کے مطابق آپ نہیں چلیں گے تو پھر ہم آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ بہت نوجوان جو پہلے ان سے الجھ رہا تھا نا، بعد میں واللہ اس نے 2-3 مرتبہ کہا کہ اب میری بات، اب میری عقل میں ان کی بات آ گئی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نہ اسلام معیشت کے خلاف ہے، نہ قرآن معیشت کے خلاف ہے، نہ اللہ کہتا ہے کہ تم معیشت نہ کرو نمازیں ہی پڑھتے رہو، یا مولوی یہ کہتا ہے کہ تم نمازیں نہ پڑھو کام نہ کرو۔ بھی اب آپ نے نماز پڑھ لی ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ کارخانہ چلائیں، دکان کریں، جو بھی مزدوری کرنی ہے کریں، ظہر تک کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ پھر میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ کہتے ہیں نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں،
جب آپ کو پخانا آ جائے گا وہ بھی کرنے جائیں گے کہ نہیں؟ اس کے لیے ٹائم نکلے گا کہ نہیں آپ کے پاس؟ کھانا کھانے کے لیے آپ جائیں گے نا، اس وقت آپ مشین روک دیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تو آپ کے پاس ٹائم ہے نا۔ آپ اپنے وجود کے لیے جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ میری ضرورت ہے، اس کے لیے تو آپ معیشت کی پرواہ نہیں کرتے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں اس لیے کارخانے نہیں جا رہا، دکان پہ نہیں جا رہا، مزدوری پہ نہیں جا رہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ جس کو آپ سمجھتے ہیں میرے وجود کے لیے یہ تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے، اگر میں جاؤں گا تو مزید تکلیف بڑھے گی، اس کے لیے تو آپ کاروبار چھوڑ دیتے ہو۔ تو جب اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے، نقصان دہ ہے، نماز کا وقت چھوڑ کر کاروبار کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ کی بات پر آپ کو اعتماد نہیں، اپنے فیصلے پر آپ ڈٹے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے اندر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب نماز کے لیے جمعہ کے لیے بلایا جائے دکان بند کر دو، کاروبار بند کر دو، سٹور بند کر دو، جو کر رہے ہو اس وقت اس کو روک دو، نماز ادا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ بہتر ہے۔ یہ کہہ رہا نہیں جی چلانا اسی وقت تو گاہک آتا ہے، یہی تو کمائی کا وقت ہے، وہی تو ٹائم ہے، وہی تو شیطان ان کو ڈالتا ہے ان کے ذہن میں، چلو اب یار یہ نمازی آدمی ہے، اس کی جماعت جو ہے نا وہ گزر جائے گی، اس کو کاروبار کے تہانے لگا دو، کبھی خدا نہ خواستہ بھول کر بھی موبائل بند کرنا یاد نہ رہے نماز کے اندر تو یہ دوسرے آدمی کو کہہ دیتا ہے شیطان اب اس کو جو گھنٹی بجانی شروع کر دو، موبائل چلانا شروع کر دو، اس کو فون کرنا شروع کر دو، وہ نماز کے اندر جو ہے اس کو خلل ڈال دیتا ہے۔ بھائیو ٹائم آپ کا زیادہ لے رہا ہوں کہ نماز ایسا ایک اہم مسئلہ ہے جس کے بغیر انسان مومن مسلمان نہیں، اور نماز ہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کی پابندی کر لے اور کام نہ بھی کر سکتا ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ کر سکتا ہو تو پھر بھی نہ کرے، نہ کر سکتا ہو تو صرف نماز کی پابندی سے ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ سہولتیں اللہ نے دی ہیں، عورت ہے اگر اس کے ایام ہیں تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، سختی نہیں ہے۔ اتنا آسان کوئی بھی اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، مفت کا مسئلہ ہے، صرف چند ایک منٹ کی بات ہے، وہ بھی آپ کی صحت تندرستی کے لیے بہت مفید ہے۔ دنیا کے کام کرتے کرتے آپ تھک جاتے ہیں تو پھر آپ اس وجود کو ساتھ دواتے ہیں، آرام سکون دلاتے ہیں، یار تھک گئے ذرا بیٹھ جائیے، دوبارہ پھر کام کرنے کے لیے ریلیکس ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے، تندرست ہو جائے، توانائی آ جائے، چستی آ جائے، طاقت آ جائے۔ یار یہ تو آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، اگر اللہ کے حکم پر آپ تھوڑا سا اپنے وجود کو ریلیکس کر لیں، اس کو سہولت دے دیں، چھٹی دے دیں، ساتھ دعا دیں، تو کیا خیال ہے اللہ کا مشورہ آپ کے ذہن سے زیادہ بہتر نہیں ہے؟ جس نے یہ مشین بنائی ہے، جس نے یہ مشینری بنائی ہے، تو خیر نماز میرے بھائیوں اسلام کا وہ اہم رکن ہے جس کے بغیر کوئی انسان مومن مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمارے اپنے فیصلے ہیں جی، وہ کلمہ گو تو ہے نا، وہ مومن تو ہے نا، وہ مسلمان تو ہے، نماز نہ پڑھے پھر بھی مومن ہے، پھر بھی مسلمان ہے۔ نہیں، اسلام کا، محمد رسول اللہ کا، قرآن کا یہی فیصلہ ہے، بے نماز انسان مومن نہیں، مسلمان نہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ ما سلککم فی سقر، بھئی آپ جہنم کے طبقہ میں کیوں آئے ہیں؟ آپ تو دنیا کے اوپر مومن مسلمان کہلاتے تھے، تو خود کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے خلیفے نالائق بنے جن لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات
فسوف یلقون غیا۔ ایسے نلائق آئے کہ ان کے بڑے نمازوں کی پابندی کرتے تھے، جہاں تہجدیں اٹھ کر پڑھتے تھے بڑے، آج یہ ادھر ٹی وی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز نہیں ادا کرتے۔ جہاں بڑے قرآن پڑھتے تھے، آج ادھر بڑے بڑے موبائل چل رہے ہیں، نماز کو ضائع کر دیا، گھروں میں نماز نہیں ہے۔ ہم کپڑے، جوتی، دیگر اپنی ضروریات کے لیے اپنی بیوی سے، بچوں سے الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، سکول کے لیے، دکان کے لیے، کاروبار کے لیے۔ آدمی اپنے گھر میں جھگڑا کرتا ہے، شور کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، بیوی سے لڑتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں میں نے کام پہ جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، سکول جانا ہے، کالج جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، آپ نے ناشتہ جلدی نہیں تیار کیا، میرے کپڑے استری نہیں کیے، میرا جوتا تیار نہیں کیا۔ بھئی بیوی سے آپ لڑتے ہیں دنیا کے کام کے لیے، کبھی کوئی نوجوان بیوی سے، بچوں سے نماز کے لیے بھی لڑا ہے؟ طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہ میری بات نہیں مانتی، نماز کے لیے کبھی نہیں۔ جب یہ خود نہیں پڑھتا بیوی سے کیسے لڑے گا؟ تو بھائیو، آپ لوگوں کا فرض ہے خود بھی نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اور اپنی بیوی، اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، حکم کریں۔ پڑھیں نہ پڑھیں وہ ان کی مرضی ہے، اس کے وہ خود ذمہ دار ہے، آپ تو بری ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم کو نماز جیسے اہم رکن کی پابندی کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔